وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی ہے۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لیں، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جتنی بھی برکات ہیں، برکات من السماوات والارض، اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری برکات اس کو عطا کر دے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مالدار ہے۔ روحانیت کی طاقت اور روحانیت میں کتنا آگے ہے، کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ روحانیت میں یہ بندہ کتنا آگے ہے اور کتنا آگے سے آگے بڑھ گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی مجبوری بنا لے اور نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر دیکھیں کمالات۔ کیوں؟ فرمائے جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں۔ یہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا یہ اہل نظر میں ہے، اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے، یہ اہل کشف ہوتے ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، یہ انسانوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہیں، یہ کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں، کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں۔ کہ اللہ پاک ان کے سامنے جنات آنکھوں سے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ قبر کے راز بھی ان کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ نوری لقمے کا اثر یہ ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ نور لقمے کی تاثیر ہے۔ چہرے کی آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، چہرے کی آنکھیں سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں۔ نوری لقمے کی یہ تاثیر ہے کہ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور دل کی دنیا آباد اور دل کی دنیا شاد اور دل کا وہ بندہ بامراد بن جاتا ہے جو نوری لقمے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ اور نوری لقمے سورۃ فاتحہ، اور کتنی بار؟ اچھا، یہ سورۃ فاتحہ بیماریوں کا علاج۔ صحابہ کرام فرماتے ہم جا رہے تھے، کوئی ایک سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور اس کو چیخ رہا تھا بیچارہ، فرمایا سانپ کا کاٹا سوئے، بچھو کا کاٹا روئے۔ میرے پاس ایک سانپ کا کاٹا آیا تھا، غنودگی میں تھا، وہ بہت غنودگی میں سے سوتا تھا، اور میں نے کہا اس کو سونے نہ دے، خیال نہ کیا انہوں نے، ادھر سے ہٹا تو بندہ ختم ہو گیا، سانپ کا کاٹا تھا۔ ہمارے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے ملک عبد الرحمن ڈوڈی، وہ لائے تھے، تو کہنے لگے اس بچھو کے کاٹے کا علاج، صحابہ کرام نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور میں جب سورۃ فاتحہ عرشوں سے زمین پہ آئی، نازل ہوئی، ایک گونج اٹھی، ایک آواز آئی، اور میں اللہ سے آج وہ چیز زمانے پہ زمین پہ نازل کی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی اور جو اس کے بعد کبھی آئے گی نہیں، اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اس کے بعد کبھی آئے گی۔ اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، شیطان رویا، پیٹا، اپنا سر پہ راکھ ڈالی اور اتنا شور کیا کہ کاش کہ یہ سورۃ فاتحہ آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو واپس چلی جائے، اگر واپس نہیں گئی تو کسی کی زبان پہ نہ جائے، یعنی کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، اگر پڑھے تو اس کا یقین نہ ملے۔ یقین سے پڑھنے والے کی دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، تمنگری بھی، بادشاہت بھی، خوشیاں خوشحالیاں بھی یقین سے پڑھنے والے کو ملتی ہیں۔ اور اس لیے آج بھی شیطان سورۃ فاتحہ سے لرزتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین ایسے دور ہوتے ہیں، ایسے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں، اور اس بندے سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ کھانے کے دوران اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان کھانے کے دوران مشغول ہوتا ہے، کھانے کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے،
اور اگر بھوک بہت زیادہ ہو بھوک بہت زیادہ ہو تو پھر تو ہوش نہیں ہوتا پھر ہوش ہی نہیں ہوتا اگر بھوک بہت زیادہ ہو۔ اب اسی دوران جس طرح سنیں غور سے، بڑی میں عجیب بات بتا رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے ولی تھے، ولایت کے تاجدار تھے، سرداروں کے سردار تھے، اولیاء کے سردار تھے۔ میں بازار میں جاتے تھے، جا کے پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے کچھ نہیں خریدتے تھے۔ کسی نے پوچھا اب کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا 2 وعدے لینے، کیا میں جا کے بازار میں ہر بندے کو سلام کرتا ہوں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور کیا پتا کسی کے سلام کا جواب ایسا ہو جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو، محبوب بھی ہو۔ اور پھر فرمایا بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار کی دعا پڑھتا ہوں۔ فرمایا جو چوتھا کلمہ گھر میں پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو بازار میں پڑھے گا کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ فرمایا میں 10 لاکھ نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں۔ آل رسول کی محبتیں، عبادتوں کا حرص دیکھیں، ہمیں مال کا حرص، انہیں اعمال کا حرص۔ وہی دعا، وہی چوتھا کلمہ گھر میں پڑھیں، 10 نیکی ہیں، بازار میں پڑھیں کیونکہ وہ ہر بندہ مشغول ہے، دنیا میں، مال میں، چیزوں میں، بھاؤ تاؤ میں لگا ہوا ہے، وہی بازار میں پڑھیں تو 10 لاکھ نیکیاں۔ اسی طرح کھانے کے دوران جب لذت ہے، کھانے کے دوران ذائقہ ہے، اور کھانے کے دوران لذت اور ذائقے میں اگر کوئی بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ کہتا ہے تو ان لذتوں میں مجھے نہ بھولا، ان کھانے کی چیزوں میں مجھے نہ بھولا، ان ساری کیفیتوں میں مجھے نہ بھولا۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ اسے 7 آسمان اور 7 زمین کی برکتیں حوالے کر دیتا ہے، اور جس کے پاس 7 آسمان 7 زمین کی برکتیں ہوں، یہ ساری عبادتیں کھانے کے دوران کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر ایسی سمیٹ کے اللہ کائنات کو اسے دے دیتا ہے۔ نوری لقمے کی تلاش کریں، نوری لقمہ زندگی میں لے آئیں، بڑی خوشحال زندگی گزرے گی، بہت لاجواب زندگی گزرے گی۔ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے قرضے اتر جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے بیٹے مل جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے نعمتیں، اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی ہے۔ کہیں انشاءاللہ۔ اب سوچیں کون سا مشکل عمل، بہت زبردست عمل ہے، 1 منٹ کا کام ہے اور کام بن جاتا ہے۔ اور میں نے اس کی اجازت جتنی مشکل سے لی تھی نا، اس عمل کی بہت مشکل سے اجازت، اور جس دن لی تھی اسی دن فیصلہ کیا تھا انشاءاللہ اسے چھپاؤں گا نہیں، انسانیت مخلوق کو بتاؤں گا۔ اور یہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ جو دل کا مریض ہو مجھ جیسا، اس کا بھی علاج ہے، جسمانی ہو یا روحانی۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا نا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں اور آج بھی ہوں، دعا کرو موت تک نہ رہوں، اور میں دل کا سخت روحانی مریض ہوں، جسمانی نہیں ہوں۔ میری پچھلی دفعہ کی وجہ سے پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ بابا گیا، جانا تو ہے، جانا تو لازم ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے وہ کہہ دیا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں، میرے لیے دعا کرو، وہ یہ مریض ہوں، روحانی مریض ہوں، روحانی مریض ہوں۔ تو یہ بیماری جو دل کی بیماری ہے نا، اس کا بھی علاج ہے، روحانی ہے یا جسمانی۔ جیسے میں دل کی روحانی بیماریوں کے بارے میں نے آپ کو کہا، میں سخت مریض ہوں دل کا، اللہ کرے اس کا مرض کا علاج ہو جائے۔ تو کھانا کھاتے ہوئے میرے دل کے لیے بھی آپ دعا کریں گے کہ اللہ بھی میرے دل کو ٹھیک کر دے، اللہ بھی ٹھیک کر دے۔ آپ مجھے بزرگ سمجھتے رہے اور اندر سے کام کھوکھلا ہو۔ یہ دل کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور یہ جسم کی اور دل کی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ یہ صحت مندی کا راز ہے۔
सूरत फातिहा है बाबा, सूरत फातिहा, सूरत फातिहा। जो बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है एक बार, अल्लाह जल्ल शानहू इन 7 आयात की तासीर और ताकत उसे अता फरमाते हैं, और 7 समंदरों में जो ग़िज़ा, रिज़्क़, ताकत और कुव्वत अल्लाह ने रखी है उसका हिस्सा इस बंदे को देते हैं जो सिर्फ एक बार सूरत फातिहा पढ़ता है। आप सिर्फ सोचते ही मालदार हो जाएंगे, सोचते ही खुशहाल हो जाएंगे। इस दुआ के मफहूम और इस दुआ की तह तक जब पहुंचेंगे ना, मैं सफा मरवा कर रहा था, हज था, मेरा पहला हज था, 2-3 हज किए हैं मैंने। मैं सफा मरवा कर रहा था तो एक दुर्वेश मेरे साथ थे। मैंने उनसे पूछा, मुकद्दस अमल है, हालत इहराम में है, हज में है, औलाद के लिए क्या किया जाए? तो मुझसे कहने लगे, जितनी कोशिश उससे 100 गुना दुआ, बहुत ज्यादा कोशिश की जाए, उनके अखलाक, उनके मिजाज, उनके दिन रात पे नजर रखी जाए कि उससे 100 गुना दुआ की जाए, और उससे 100 गुना दुआ कि अल्लाह, बस मैंने अपनी मेहनत कर दी, मैं भी मखलूक, मेरी तरफ देख रहे हैं नहीं देख रहे, बारिश हो रही है, ख्याल करना, नूर की रहमत की बरकत की, कहीं बर्तन अगर उल्टा हुआ तो बारिश का कतरा नहीं जाएगा। या अल्लाह, मैं भी मखलूक, मेरी औलाद भी मखलूक, पे उस पे मेहनत की, वो भी मखलूक, तू खालिक है, तू चाहेगा तो इनके अखलाक, इनका रिस्क, इनकी इज्जत, इनकी तवंगरी, इनके लिए बरकत और रहमत के फैसले हों। जितनी मेहनत करें उससे कितने गुना? 100 गुना दुआ करें, 100 गुना दुआ करें। जितनी मेहनत करें उससे 100 गुना दुआ करें। और एक दुआ मैं अक्सर बताता हूँ और उसके बहुत नताइज हैं। रब्बे जालनी के बाद रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। इस दुआ को याद करें, मेरी दरखास्त है, मेरा मशवरा है, इस दुआ को याद करें। इस दुआ के मफहूम और इस दुआ की तह तक जब पहुंचेंगे ना, आप सिर्फ सोचते ही मालदार हो जाएंगे, सोचते ही खुशहाल हो जाएंगे, और सोचते ही आपके अंदर एक फरहत और राहत होगी, फरहत और राहत। इंसान जब आगे चलता है फिर उससे औलाद का फिक्र होता है, और औलाद का फिक्र भी होता है, और औलाद से तवक्कुआत भी होती। मेरा तजर्बा है, बड़ों का तजर्बा है, सुनिएगा, मोती बता रहा हूँ। जो बंदा ये दुआ पढ़ता रहेगा अल्लाह उसकी नस्लों में बेऔलादी नहीं देगा। एक दूसरा, अल्लाह उसकी नस्लों में अंधे, लूले, चुंधे, अपाहज, माजूर बच्चे पैदा नहीं हों। जो ये दुआ और इस दुआ का एहतमाम करे, अल्लाह पाक उसको हमेशा सेहतमंद जिंदगी और सेहतमंद औलाद अता फरमाए, जो इस औलाद, इस दुआ का एहतमाम करे। क्योंकि इस दुआ में है ज़ुर्रियत है, और ज़ुर्रियत से मुराद नस्ल, 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 नस्ल। याद रखिएगा, इस दुआ के अंदर इमामत है, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। और इमाम कहते हैं बॉस को, चीफ को, बड़े को, हेड को, पूरे मुल्क के बड़े को, पूरे कबीले के बड़े को, सरदार को, आला से आला ओहदेदार को, आला से आला साहिबे मकाम को। आप इस दुआ की सिर्फ तह तक पहुंचेंगे, इसको पढ़ के इसके मफहूम पे देखेंगे ना, आपका दिल वही खुश हो जाएगा और दिल के अंदर एक इत्मीनान होगा। फिर नमाज वाहिद चीज है, नमाज वाहिद चीज है जिसके अंदर पढ़ी जाने वाली दुआएं कबूल हैं। नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, तो नमाज के अंदर जो पढ़ी जाएगी उसकी क्या ताकत होगी, उसकी क्या कुव्वत होगी। जो नमाज के अंदर पढ़ी जा रही है उसका मकाम क्या होगा, उसका मकाम क्या होगा जो नमाज के अंदर पढ़ी जा रही है, नमाज के अंदर पढ़ी जा रही है। फिर इस दुआ के अंदर बेऔलादी का इलाज है। जिनकी औलाद नहीं है, अगर वो मुस्तकिल पढ़ते रहें, औलाद देगा तो अल्लाह फिर उन्हें इमाम बनाएगा, औलाद देगा तो आंखों की ठंडक बनेगी। क्या ख्याल? औलाद होगी तो ज़ुर्रियत यानी नस्लें आगे बढ़ेंगी। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं, कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनकी गहराइयां और जिनकी बहुत ज्यादा गहराइयां हमें और हमारी नस्लों को मालामाल करती हैं, हमें और हमारी नस्लों को मुतमईन करती हैं, हमें और हमारी नस्लों को बहुत उरूज तक ले जाती हैं। हमें बाज़ औक़ात एहसास नहीं होता। छोटी सी दुआ होती है और वो कबूलियत की घड़ी होती है और वो फैसले करवा देती है। छोटा सा अमल होता है, कबूलियत की घड़ी है, फैसले करवा देती है। हयात सहाबा में ये हवाला मौजूद है। अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता बनाया है, मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने हयात सहाबा लिखी है, उसमें एक हवाला मौजूद है और मेरे पास वो हवाला है जिल्द सोम में।
اللہ نے ایک فرشتہ بنایا، اس کا نام ہے ریبائیل. کہیں سارے ریبائیل. ریبائیل اس کے ذمہ صرف ایک خدمت ہے، وہ مومنوں اور مسلمانوں کے ذمہ ایمان والوں کے دلوں میں ٹھنڈک ڈالتا ہے، سکون ڈالتا ہے، راحت ڈالتا ہے، ٹینشن ختم کرتا ہے، اور ذہنی تناؤ کھچاؤ اور یہ ساری چیزیں وہ ختم کرتا ہے. اس فرشتے کے ذمے صرف ایک چیز ہے، وہ ہے سکون اور چین. آج اس کا ایک عمل کریں گے، اور میں نے جب سے یہ بتانا شروع کیا ہے 20 گولیاں کھانے والے، 10 گولیاں کھانے والے، کیونکہ ایک وقت آتا ہے گولی اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے، ایک وقت آتا ہے دوا اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے، ایک وقت آتا ہے زندگی میں یہ چیزیں اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں. کہتے ہیں جب سے آپ نے ہمیں اس فرشتے کے حوالے کیا ہے، اس فرشتے نے تو ہماری زندگی میں چین بھر دیا، سکون بھر دیا. بیماریاں ہیں تو چین ہے، غربت ہے تو چین ہے، حالات ہیں تو چین ہے، زندگی میں اصل چین ہے اور سکون ہے. بے چین زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے تو وہ کیا زندگی ہے؟ مومن ہو اور بے چین ہو ممکن نہیں، مومن ہو اور ٹینشن ہو ممکن نہیں، اللہ کا اور اس کے حبیب کا غلام ہو اور اس کو بے چینی ہو اور ٹینشن ہو ممکن نہیں. معلوم ہوا کہ ہم نے چین کو تلاش نہیں کیا، معلوم ہوا ہم نے سکون کو تلاش نہیں کیا، معلوم ہوا چین کو تلاش نہیں کیا، سکون کو تلاش نہیں کیا. معلوم یہ ہوا. آئیں پھر اس چین کو، اس سکون کو تلاش کرنے کی ایک تدبیر میں بتاتا ہوں. فرمایا ایک فرشتہ ہے جس کا نام ریبائیل ہے، اس کا کام صرف مومنوں کے دلوں میں ٹھنڈک پہنچانا ہے. دل پریشان، حالات پریشان، سب کچھ. کمروں میں ٹھنڈک ہے، گاڑیوں میں ٹھنڈک ہے، اندر ٹھنڈک نہیں ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرے پاس یہ BMW گاڑی ہے، میرا جی چاہتا ہے کسی درخت میں مار دوں اور میں مر جاؤں. کئی دفعہ کوشش کی ہے، پھر بچے یاد آ جاتے ہیں. اس زندگی سے نکلنے کے لیے آج آپ کو ایک موتی دے رہا ہوں، اور وہ موتی کیا ہے؟ ریبائیل. اللہم بحرمت ریبائیل، اللہم بحرمت. اللہ نے اس فرشتے کو اتنی طاقت، اتنی قوت دی ہے. اللہ نے اس کا وجود، ایک ہی فرشتہ ساری کائنات کو سکون دینے کے لیے کافی ہے. ایک ہی فرشتہ، ایک ہی فرشتہ. اور یہ آپ کو زندگی میں کہیں بھی سختی آئے، تلخی آئے، بے چینی آئے، بے سکونی آئے، راحت چھن جائے، چین چھن جائے، نیند چھن جائے، عافیت چھن جائے، تو آپ اپنے رب کو پکاریں. اور اللہ نے آپ کے لیے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے. آپ اس کو پکاریں اور اس کو پکار کے آپ اس کو پکاریں اور اس کو پکار کے اور عمل کریں. اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہم بالکل اجتماعی عمل کراتے ہیں. پہلے اپنے آپ کو پرسکون چھوڑیں، پھر آنکھیں بند کر دیں، سر جھکا دیں، توجہ سے آنکھیں بند کر دیں، سر جھکا دیں، اللہ کے عشق اور محبت میں ڈوبیں. گہرا سانس لیں اور سانس کو روکیں، اور اس گہرے سانس میں پڑھیں اللہم بحرمت ریبائیل، اللہم بحرمت. اب میں نے سانس بھی روکا ہوا ہے اور پڑھ بھی رہا ہوں اللہم بحرمت ریبائیل، اللہم بحرمت ریبائیل. اب دل پہ دائیں ہاتھ رکھیں، دل پہ دائیں ہاتھ رکھیں، سانس رکا ہوا ہو، سر جھکا ہوا ہو، اور پڑھ رہے ہوں اللہم بحرمت ریبائیل. جب سانس ٹوٹ جائے سانس نکالے، پھر سانس لیں اللہم بحرمت ریبائیل. پوری امت کا تصور کریں، اللہ سب کو چین سکون دے، اللہ سب کو راحت دے. اپنے پیاروں کا تصور کریں، قبر والوں کا تصور کریں، ان کو بھی سانس، چین، سکون اور ان کو بھی ٹھنڈک ملے. اب دل کی کیفیتوں میں، اندر کے درد میں سانس روک کے اور نکال کے جتنا دیر روک سکے اور عمل کریں. پڑھیں اللہم بحرمت ریبائیل، دل ہی دل میں پڑھیں. محسوس کریں کس دنیا میں کھو گئے تھے. اس فرشتے کی ڈیوٹی ہی اسی کام پہ ہے. دیکھیں اسرافیل کی ڈیوٹی کس کام پہ، اسرائیل کی ذمہ داریاں کس کام پہ. اسرائیل کی ذمہ داری ہے تو نے روحیں نکالنی ہے، اسرافیل کی ذمہ داری ہے، میکائیل کی ذمہ داری ہے، جبرائیل کی
ذمہ داری ہے، ہر فرشتے کی ذمہ داری ہے۔ اس فرشتے کی ذمہ داری ہی حدیث کے مطابق یہی ہے کہ وہ فرشتہ کیا کرے؟ لوگوں کے دلوں میں ٹھنڈک ڈالے، اندر کا درد، اندر کی جلن، اندر کا غم، اندر کی پریشانی ختم کرے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ کو آج کے بعد بھی اس کی اجازت ہے، کہیں بھی کوئی بے چینی پریشانی ہو، ڈوب جائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے چند لمحوں کے لیے پڑھ لیں، اللہم بحرمت ربائی